پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نیکی کے متعلق اسلام کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ نیکی کرتے وقت نیت صحیح رکھی جائے اور جذبہ درست رکھا جائے۔ آج کی اس نشست میں مختصراً یہ بات عرض کروں گا کہ نیکی کے متعلق اسلام کا دوسرا اہم مطالبہ کیا ہے جو وہ ہم انسانوں سے کرتا ہے۔ دیکھیے، نیکی کرنے کی نیت بھی صحیح ہو، جذبہ بھی درست ہو، لیکن نیکی کرنے کا طریقہ درست نہ ہو اور انداز صحیح نہ ہو تو ایسا فعل بھی صحیح معنوں میں نیکی کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک قصہ مذکور ہے کہ جس سے یہ بات پوری طرح واضح ہوتی ہے کہ نیکی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ طریقہ اپنانا کیوں ضروری ہے۔ 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کرنے لگے۔ تو انہیں جب آپ علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں بتلایا گیا تو انہوں نے اس کو کم سمجھا، کأنہم تقالوہا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی عبادت کا جو ایک تصور اپنے ذہن میں قائم کر لیا تھا، جو ایک خاکہ اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا، جب حقیقت پتہ چلی تو وہ اس تصور اور خاکے کے برخلاف نکلی۔ تو اب اس بات کا بھی احساس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کوئی بے ادبی نہ ہو، آپ علیہ السلام کی شان میں کوئی بے ادبی نہ ہو، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آپس میں کہنے لگے کہ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور کہاں ہم۔ آپ علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، لیکن ہمارا معاملہ تو ایسا نہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں ہمیشہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کروں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں۔ اور دوسرا شخص کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا شخص کہنے لگا کہ میں عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا، کبھی نکاح اور شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام تک جب یہ باتیں پہنچی تو آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا تم ہی ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ تو جواب میں عرض کرنے لگے کہ جی ہاں، اللہ کے رسول، ہم ہی نے یہ باتیں کہیں۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شاید عام حالات میں نہ ارشاد فرماتے۔ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کر لیتا ہوں۔ وأصلی وارقد، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ وأتزوج النساء، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ اور سن لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا، تو وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نیکی کرنے کی نیت بھی صحیح ہو، جذبہ بھی درست ہو، لیکن طریقہ اسوہ رسول کے مطابق نہ ہو، نیکی کرنے کا انداز سنت رسول سے میل نہ کھاتا ہو، تو ایسا فعل صحیح معنوں میں نیکی کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ اس لیے نیکی کرتے وقت ایک اسوہ اور ماڈل بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے جس کے اندر توازن ہو، اعتدال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توازن اور اعتدال کا نمونہ تھا۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اسوہ رسول اور سنت نبوی کی روشنی میں نیکی کرنے کا طریقہ، نیکی کرنے کا راستہ ہمارے سامنے رہنا لازم ہے کہ جس کے مطابق نیکی کے کام کو سر انجام دیا جائے اور جس کے مطابق اچھے اعمال کیے جائیں۔ ورنہ عمل چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، نیت چاہے کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، لیکن جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ صحیح معنوں میں نیکی کہلائے جانے کے قابل نہیں، اور اسلام کی نظر میں ایسی نیکی معتبر نہیں۔